آج آپ کو نقشہ دکھاتے ہیں، چشم تصور میں اپنے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے جائیے، تھوڑی دیر چلے جائیے 1400 سال 1500 سال پیچھے چشم تصور میں، اور تصور کریں کہ اس قدیم 15 صدیاں قبل آپ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کا حسن بیان کیا تاکہ آپ سے محبت ہو، تو حسن کیسا تھا؟ کچھ تذکرہ آقا علیہ السلام کے حسن کا کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، فرماتے ہیں کہ متفق علیہ بخاری مسلم میں کہ آقا علیہ السلام کل کائنات انسانی میں سب سے بہتر حسین تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا پورا جسم کا جو سراپا ہے وہ حسین و جمیل تھا۔ بیلنسڈ باڈی تھی آپ کی، فزیکل کنسٹرکشن، جسمانی ساخت، فزیک، اس سے بہتر بیلنس کسی کے جسم میں نہ تھا، اور اتنا خوبصورت چہرہ کسی کا نہ تھا۔ فزیکل کمپوزیشن، باڈی سٹرکچر، حسن ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت براء کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سرخ دھاری دار جبہ لباس زیب تن کر کے بیٹھے تھے، دھاری دار، اور مانگ بالوں میں خود بخود نکلی ہوئی تھی، کومب کیے بغیر، کنگے کے بغیر مانگ تھی بالوں میں، اور خدا کی قسم اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایسا پیکر حسن کبھی انسان نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حضرت جابر بن سامورہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی دارمی نسائی حاکم میں ہے، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور آقا علیہ السلام سرخ دھاری دار جبہ پہن کے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا، جابر بن سامورہ فرما رہے ہیں، اور میں تکتا ہی رہ گیا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اور میں موازنہ کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم 14ویں رات کے چاند کا حسن چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کچھ نہ تھا۔ آپ کا حسن 14ویں رات کے چاند سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ حضور علیہ السلام کا حسن اور حلیہ کیسا تھا؟ اب ان کے کلمات بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدنا علی شیر خدا کہ آپ کا قد نہ بہت زیادہ اونچا تھا، دراز تھا، نہ پست تھا، درمیانہ قد تھا مگر مائل بطول تھا۔ درمیانہ قد تھا مگر تھوڑا سا طول کی مانند زیادہ تھا۔ بال مبارک نہ بہت کنڈل والے تھے، تھوڑے تھوڑے گھنگریالے تھے، کنڈل والے تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے، قدر خمیدہ تھے، کنڈل والی زلفیں تھیں۔ جسم اقدس نہ بھاری تھا نہ بہت ہی دبلا پتلا، چہرہ مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل گول، گولائی مائل تھا۔ رنگ آقا علیہ السلام کا سفید تھا جس میں گلاب کی سرخی ملا دی گئی ہو، رنگ ایسا تھا جیسے چاندی میں سونا ملا دیا گیا ہو۔ چشمان مقدس بڑی تھی، سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں جسم کی مضبوط تھیں، کندھے آقا کے چوڑے تھے، پرگوشت تھے، ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، بدن مبارک پر بال نہ تھے، سینہ اقدس سے ناف تک ہلکی لکیر تھی، اور پورا جسم خوبصورت تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مورتی کو چاندی سے ڈال دیا ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا وہ یہ بے ساختہ پکار اٹھتا کہ خدا کی قسم ایسا حسین نہ کبھی پہلے کائنات میں تھا نہ کہ بعد میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر فرماتے ہیں
اس روایت سے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کے چہرہ انور میں سورج طلوع ہو گیا ہے، اتنا روشن چہرہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور جب پسینہ آتا تھا تو پسینے کے قطرے یوں لگتے تھے جیسے سفید چمکتے ہوئے موتی گر رہے ہیں، اور جب خوشی کی حالت ہوتی تو چہرہ اقدس سے نور کی شعاعیں نکلتی کہ چاند بھی ماند پڑ جاتا، نور کی شعاعیں نکلتی تھی، چاند بھی ماند گویا پڑ جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی میں کہ جسم اقدس ایسا تھا، رنگت کے لحاظ سے لگتا تھا کہ پورا جسم چاندی میں ڈھالا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پسینہ مبارک سفید موتی لگتے تھے، اور دوسرا اس پسینے کے قطروں سے خوشبو آتی تھی کہ دنیا کا کوئی عطر اتنا خوشبودار نہ تھا جتنا پسینہ مصطفیٰ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم آقا علیہ السلام کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی تھی، اور جس کسی کو حضور کا پسینہ مل جاتا وہ جمع کرتا، بیٹیوں کی شادیوں پر اسے عطر بنا کے دیکھتے، اور جس کسی دلہن کو حضور کے پسینے کا عطر مل گیا اس کی نسلوں میں خوشبو چلتی رہی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تلاش میں نکلتے، خدا کی قسم حضور نے عطر نہیں لگایا ہوتا تھا، مگر جن راستوں سے گزر جاتے ہوائیں خوشبو مصطفیٰ سے مہک جاتی، اور خوشبو دیکھ کر ہم پہچان لیتے کہ مصطفیٰ ادھر سے گزر کے گئے ہوں گے، خوشبو سے جان لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں کہ پسینے کے قطرے جب حضور کے چہرے پر بہتے تو خدا کی قسم یوں لگتا کہ پسینے کے قطروں سے نور پیدا ہو رہا ہے، نور پیدا ہو رہا ہے۔ ایک روز آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے گر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوت کاٹ رہی تھی سوت، اور آپ کے نالین جوڑے سی رہی تھی۔ جب آپ کے قطرے پسینے کے چہرے اقدس پہ دیکھے مبہوت ہو گئی، تکتی رہ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں، سوئی گر گئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تمہیں مبہوت دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ وہ عائشہ کہنے لگی کہ آقا خدا کی قسم میں تو مبہوت ہوئی، مگر وہ شاعر ابو کبیر الحزلی اگر آج ہوتا جس نے کسی ہنسی کے حسن کا ذکر کیا تھا اور کسی پیکر حسن کے چہرے کے پسینے کے موتیوں کا ذکر کیا تھا تو وہ کہتا کہ خدا کی قسم میرے تو تصور میں وہ حسن نہ تھا جو مصطفیٰ کے پیکر حسن میں دکھائی دیتا ہے۔